سوچیں، ایک سلطنت ٹوٹ رہی ہے اور اسی افراتفری میں ایک فلسفر الفارابی ایک مثالی شہر کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ الفارابی کے دور میں یعنی 10ویں صدی ہر طرف بحران تھا۔ انہوں نے ایک عظیم سلطنت کو بکھرتے ہوئے دیکھا۔ تو سوال یہ تھا کہ جب سلطنت ٹوٹ رہی ہو تو امن دوبارہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اسی ماحول میں ایک فلسفی نے ایک بالکل نیا، ایک انقلابی خاکہ پیش کیا۔ انہیں معلم ثانی یعنی ارسطو کے بعد دوسرا بڑا استاد مانا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی ریاست مذہبی، نسلی اور ثقافتی جھگڑوں کی وجہ سے بکھر رہی تھی۔ الفارابی کی زندگی کا زیادہ تر حصہ خلافت عباسیہ کے زوال کے دور میں گزرا، جس نے ہر طرف عدم استحکام پیدا کر دیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ خلیفہ کی حیثیت بس ایک کٹ پتلی جیسی تھی، اصل طاقت فوجی امیروں کے پاس تھی۔ اسی سیاسی بحران کے جواب میں الفارابی نے اپنے مثالی شہر کا تصور پیش کیا۔ یہ ایک ایسی ریاست کا تصور تھا جو عقل اور انصاف پر قائم ہو، جہاں سب مل کر کام کریں۔ اس کی بنیاد ایک بہت سادہ سی حقیقت پر ہے کہ انسان اپنی ضرورتیں اکیلے پوری نہیں کر سکتا، اسی لیے بقا کے لیے تعاون ضروری ہو جاتا ہے، یعنی ظلم چھوڑ کر آزادی کے لیے ایک معاہدہ کرنا۔ اور اس شہر کی سب سے اہم کڑی ہے اس کا رہنما یعنی رئیس اول۔ الفارابی نے ریاست کو انسانی جسم سے تشبیہ دی، جہاں حکمران کی حیثیت دل کی سی ہے۔ اس مثالی حکمران میں 12 خاص خوبیاں ہونی چاہئیں، جیسے بہترین سمجھ بوجھ اور یادداشت۔ یہ رہنما صرف اپنی عقل سے نہیں بلکہ ایک اعلیٰ دانش سے رہنمائی لیتا ہے۔ لیکن الفارابی صرف خواب نہیں دیکھتے تھے، وہ ایک حقیقت پسند بھی تھے۔ انہوں نے ناقص ریاستوں کو جاہل ریاستیں کہا، جن کا مقصد صرف ضرورتیں پوری کرنا یا دوسروں پر غلبہ پانا ہوتا ہے۔ کچھ اہم باتوں پر وہ افلاطون سے متفق نہیں تھے، جیسے انہوں نے حکمرانوں کے لیے ذاتی ملکیت کی اجازت دی۔ ان کا ماننا تھا کہ اتحاد کنٹرول سے نہیں بلکہ باہمی تعاون اور ضرورت سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک انسانیت کا اصل مقصد برابری اور خدمت ہے، اسی لیے غلامی کو بالکل مسترد کیا گیا۔ تو الفارابی کی میراث سیاسی آئیڈیالزم کا ایک مکمل خاکہ ہے، ایک ٹوٹتی ہوئی دنیا میں امید کی کرن۔ یہ بحث آج بھی زندہ ہے۔ کسی بھی ریاست کی خوشحالی کے لیے ایک رہنما میں کیا خوبیاں ہونی چاہئیں؟